بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انڈیا کو فرانس سے 5 مزید رافیل طیارے ملنے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ کیا یہ جدید طیارے پاکستان میں بنائے جانے والے F-17 تھنڈر سے بہتر ہیں یا نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جہاں بہت سے انڈین صارفین رافیل طیارے ملنے پر جشن منا رہے ہیں، وہیں پاکستانی صارفین کی جانب سے F-17 طیاروں کی تکنیکی بنیادوں پر رافیل پر سبقت سے متعلق بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ رافیل میں وہ کیا خاص بات ہے جو کسی اور طیارے میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے انڈین اور پاکستانی فضائیہ کے حکام کا نقطہ نظر بھی اس موازنے میں شامل کیا گیا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ یہ حقائق جاننے سے پہلے اس بحث کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں، مگر اس دوران ایک کپ چائے بنانا نہ بھولیے گا۔ جب انڈین پائلٹ ابھینندن بنے پاکستان کے مہمان۔ جب پاکستانی پائلٹ نے گزشتہ برس 27 فروری کو انڈین MiG-21 طیارہ مار گرایا تو اس پر سوار پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دوران حراست ان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں وہ چائے کی پیالی اٹھاتے اور اس چائے کی تعریف کرتے دکھائی دیے گئے تھے۔ ابھینندن کا یہ جملہ "ٹی از فنٹاسٹک" اب پاکستان میں زبان زد عام ہے۔ تاہم اس کے اگلے ہی دن پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت انڈین پائلٹ کو واپس گھر بھیج رہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس سے قبل انڈین طیارے پاکستان میں بالاکوٹ کے قریب بمباری کر کے واپس چلے گئے تھے، جس کے جواب میں پاکستان نے کارروائی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا کہ اگر انڈیا کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالاکوٹ واقعے کا نتیجہ بہتر ہوتا۔ رواں برس فروری میں اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹر میں میڈیا کے نمائندوں کو روسی ساختہ جہاز MiG-21 کا ملبہ دکھایا گیا۔ اس موقع پر اس وقت پاکستانی فضائیہ کے اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف پلانز ایئر کموڈر سید عمر شاہ نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کے پاس رافیل آ بھی جائے تو بھی ہم تیار ہیں۔ بالاکوٹ واقعے کے بعد پاکستان نے انڈیا کے خلاف فضائی آپریشن میں F-17 تھنڈر اور F-16 بھی استعمال کیے تھے۔ ان طیاروں کی خصوصیات جاننے سے پہلے ایک نظر فرانس سے آئے 6 رافیل طیاروں پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ فرانس کی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت انڈیا کو کل 36 رافیل طیارے ملنے ہیں، جس میں سے 6 طیارے انڈیا پہنچ چکے ہیں۔ رافیل جوہری میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں 2 طرح کے میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں۔ ایک کا مار کرنے کا فاصلہ 150 کلومیٹر جبکہ دوسرے کا تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ جوہری اسلحے سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھنے والا رافیل طیارہ فضا میں 150 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے، جبکہ فضا سے زمین تک مار کرنے کی اس کی صلاحیت 300 کلومیٹر تک ہے۔ یہ انڈین فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والے میراج 2000 کی جدید شکل ہے اور انڈین ایئر فورس کے پاس اس وقت 51 میراج 2000 طیارے ہیں۔ رافیل بنانے والی کمپنی داسو ایوییشن کے مطابق رافیل کی حد رفتار 2020 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ طیارے کی اونچائی 5.30 میٹر اور لمبائی 15.30 میٹر ہے اور اس طیارے میں فضا میں بھی ایندھن بھرا جا سکتا ہے۔ رافیل کو اب تک افغانستان، لیبیا، عراق اور شام جیسے ممالک میں ہونے والی کارروائیوں میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ رافیل اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں ہر طرف نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس کی ویزیبلٹی 360 ڈگری ہے۔ کئی طرح کی خوبیاں لیس رافیل کو بین الاقوامی معاہدوں کے سبب جوہری اسلحے سے لیس نہیں کیا گیا۔ تاہم کئی ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا میراج 2000 کی طرح رافیل کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے گا۔ انڈین فضائیہ کا کہنا ہے کہ رافیل ایک بہترین اور باصلاحیت جنگی طیارہ ہے۔ سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا ہے کہ رافیل کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ ناظرین، انڈین دفاعی تجزیہ کار معروف رضا کہتے ہیں کہ رافیل کی خصوصیات کی وجہ سے اسے فورس ملٹی پلائر کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رافیل کی فلائنگ رینج عام جنگی طیاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ مزید بتایا گیا کہ اس کی آپریشنل صلاحیت 65 سے 70% تک ہے، جبکہ جنگی طیارے سخوئی کی آپریشنل صلاحیت 50% تک ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں اور چھوٹے مقامات پر اتر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ سمندر میں چلتے ہوئے طیارہ بردار جہری جہاز پر بھی اتر سکتا ہے۔ ناظرین، JF-17 تھنڈر کن صلاحیتوں کا مالک ہے، آئیے آپ کو اس بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ایک ہمہ جیت کم وزن 4 جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہالنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے۔ عسکری حکام کے مطابق یہ طیارہ دنیا بھر میں کئی اہم شوز میں بھی پذیرائی حاصل کر چکا ہے اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسیسمنٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں JF-17 کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے JF-17 تھنڈر پر کب کام شروع کیا تھا؟ یہ قصہ 1995 سے شروع ہوتا ہے، جب پاکستان اور چین نے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل 2003 میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستانی فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج F7 اور A5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF تھنڈر طیارہ F16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جیت طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت BVR میزائل سے بالاکوٹ کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا، تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہیں جو رافیل کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لا کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین، انڈیا JF-17 تھنڈر کی برتری تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی طرف سے MiG-21 گرانے کے واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے ایئر وائس مارشل کپور نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستان F16 طیاروں میں موجود ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ ہدف JF-17 کی مدد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودھری پاکستان کے موقف کو درست مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ JF-17 ایک ایسا طیارہ ہے جو ملکی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، رافیل اور JF-17 کے درمیان موازنے پر شہزاد چودھری کا کہنا تھا کہ ہر طیارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کی رفتار، حجم یا کسی اور پہلو سے موازنہ کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کار اور ڈمپر کا موازنہ شروع کر دیں، جب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ قوت اور صلاحیت کیا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔